بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز اسٹوڈیو اور میں ہوں افتخار۔ درود و سلام ہو محمد اور آل محمد پر۔ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن بھی پریس کر لیں تاکہ اصل خبر آپ کو بر وقت مل سکے۔ ناظرین، راولہ کوٹ میرپور کے اندر پورے کے پورے کشمیر کے اندر کیا حالات چل رہے ہیں، وہاں پر کتنی اموات ہو چکی ہیں، کتنے لوگ ہیں جو کہ اپنی جان کی بازی ہار چکے ہیں، کتنے لوگ ہیں زخمی ہیں، ہو کیا رہا ہے، یعنی مجموعی طور پر کشمیر کے حالات کیا ہیں، آپ کے سامنے اس کی ڈیٹیل رکھیں گے۔ اس وقت تک کشمیر کے اندر انٹرنیٹ بند ہے، وہاں پہ صحیح سے میڈیا کی ایکسیس نہیں ہے، صحیح انفارمیشن کا جو فلو ہونا چاہیے ابھی تک چونکہ انٹرنیٹ نہیں ہے، صحیح انفارمیشن نہیں آ رہی، اس لیے زیادہ تر اسپیکولیشن بھی انٹرنیٹ پر گردش کر رہی ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے بارے میں کنفرم کرنا بہت مشکل ہے جب تک کہ وہاں پہ انٹرنیٹ نہ ہو یا وہاں سے انفارمیشن کا فلو نہ آ رہا ہو۔ اب کچھ انٹرنیشنل میڈیا کلیم کر رہا ہے، لیکن انٹرنیشنل میڈیا جیسے بی بی سی جیسا میڈیا بھی ابھی تک وہاں پہ ڈائریکٹ جا کے انفارمیشن کلیکٹ نہیں کر پا رہا۔ اب بی بی سی کا کہنا ہے کہ عوامی ایکشن کمیٹی کے رہنماؤں کی جانب سے ان جھڑپوں میں ہونے والی ہلاکتوں کے حوالے سے متضاد دعوے سامنے آئے ہیں، یعنی ان کا بھی کہنا ہے کہ ان کے کور کمیٹی کے ایکشن کمیٹی کے جو لوگ ہیں ان سے جو انفارمیشن گیدر کی گئی ہے اس میں بھی متضاد دعوے سامنے آئے ہیں، جبکہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر کی پولیس کے سربراہ نے ہلاکتوں کی تصدیق کرنے سے انکار کیا ہے، اور جب پولیس والوں سے انہوں نے پوچھا تو انہوں نے انکار کر دیا ہے۔ انہوں نے رپورٹ کیا کہ 14 افراد شہید ہو چکے ہیں، لیکن کس بنیاد پہ کہہ رہے ہیں؟ کالعدم عوامی ایکشن کمیٹی کے رکن امتیاز اسلم نے ان کی ایک ویڈیو پیغام سامنے آیا جس میں انہوں نے کلیم کیا کہ 14 لوگوں کو شہید کیا گیا، یعنی اب یہ جو انفارمیشن ہے ان کی ویڈیو بیان کے اوپر ہے جو انہوں نے خود جاری کیا کہ 14 لوگوں کو شہید کیا گیا ہے۔ تاہم آگے بی بی سی کا کہنا ہے کہ تاہم منگل کی صبح کالعدم تنظیم کے کور کمیٹی کے رکن عابد شاہین نے بی بی سی سے بات کرتے ہوئے کہا ہے کہ مرنے والے کارکنوں کی تعداد 9 ہے، جبکہ 2 درجن سے زیادہ کارکن زخمی ہیں، یعنی 14 بھی کہا جا رہا ہے، 9 بھی کہا جا رہا ہے۔ الجزیرہ کچھ کھل کے رپورٹ کر رہا ہے، یعنی الجزیرہ نے ایک ریل بھی بنائی ہے، جو چیزیں انٹرنیٹ پر اویلیبل ہیں سامنے آ رہی ہیں انہی ویڈیوز کو اکٹھا کر کے الجزیرہ نے ایک رپورٹ دی ہے، انہوں نے اس کے اوپر زیادہ بات کی ہے، یہ الجزیرہ کی رپورٹ ہے۔ اب انہوں نے وہاں کے کچھ ویژولز بھی دکھائے ہیں جو کہ انٹرنیٹ پر بھی اویلیبل ہیں، ان کے مطابق 20 ہلاکتیں جو کہ وہاں پر ہوئی ہیں۔ اب یہ ان کا کہنا ہے، ساتھ میں اعزاز سید کیا کہہ رہے ہیں؟ اب اعزاز سید کہہ رہے ہیں کہ 19 پروٹیسٹرز جو ہیں وہ جان کی بازی ہار گئے ہیں، یعنی 14 سے لے کے 20 تک ہلاکتوں کی تعداد جو ہے ابھی تک سامنے آ رہی ہے، لیکن آج جو کلیم کیا گیا ہے صبح کی جو رپورٹس ہیں ان کے بارے میں پھر کہہ رہا ہوں کہ یہ کنفرم رپورٹس نہیں ہیں۔ بہت ساری چیزیں کہ جو کنفرم نہیں کی جاتی، یعنی کہ جہاں سے کنفرمیشن ہو سکتی ہے، چاہے وہ کور کمیٹی کے لوگ کنفرم کریں، چاہے گورنمنٹ کنفرم کرے، جہاں سے بھی کنفرمیشن ہو، لیکن ابھی تک کوئی چیز کنفرم نہیں ہے، لیکن 31-32 بھی بتایا جا رہا ہے۔ اب بیرسٹر گوہر جیسی شخصیت جو کہ بہت کم بولتے ہیں اس قسم کی ایشوز پہ، بالکل نہیں بولتے، اب وہ بھی بول اٹھے ہیں، یعنی اس وقت میڈیا کے اوپر، یعنی اس وقت میڈیا کا بلیک آؤٹ ہے، میڈیا کے اوپر کوئی ایسی چیز نہیں آ رہی۔ ایک تو اس کی وجہ انفارمیشن کی کمی بھی ہو سکتی ہے، دوسرا جو بھی اس کی وجہ ہو، لیکن اب یہاں پر بیرسٹر گوہر بھی بولے ہیں۔ بیرسٹر گوہر کا کہنا ہے کہ جس طرح سے کشمیر کے اندر 69 لوگوں پر گولیاں چلائی گئی، یعنی وہ بھی اعتراف کریں کہ گولیاں چلائی گئی ہیں اور 69 لوگوں پر چلائی گئی، اور انہوں نے مذمت کی، انہوں نے کہا کہ ہم اس کی بھرپور مذمت کرتے ہیں اور یہ کہیں پر بھی حل نہیں، یعنی طاقت کہیں پر بھی حل نہیں، اور یہ بات صحیح ہے کہ طاقت حل نہیں ہوتی۔ پاکستان کی سٹیٹ اس وقت ہارڈ سٹیٹ بن چکی ہے، لیکن بہت زیادہ ہارڈ ہو گئی ہے۔ کیا پاکستان کی سٹیٹ کو ہارڈ سٹیٹ ہونا چاہیے یا آئینی سٹیٹ ہونا چاہیے؟ اس پر بھی اب گفتگو ہے، آخر میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اب مولانا فضل الرحمان بھی بولے ہیں، یعنی مولانا فضل الرحمان کا بھی کہنا ہے کہ کشمیری عوام پر فائرنگ اور تشدد کی مذمت کرتے ہیں، طاقت کے نشے میں مدہوش قوتوں کی اپنی ہی نہتی عوام پر فائرنگ کی کھلی دہشت گردی ہے۔ آج کشمیر کاز کو دفن کیا جا رہا ہے، حکومتی پالیسیوں کے خلاف احتجاج عوام کا آئینی حق ہے، کیا عوام کو اپنے حقوق کے لیے آواز بلند کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے؟ ہم نے کوشش کی کہ معاملہ یہاں تک نہ پہنچے، لیکن ریاستی اداروں نے معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا۔ آج کشمیری عوام نے دھاندلی زدہ انتخابات مسترد کر دیے ہیں، یعنی یہاں پر مولانا فضل الرحمان بھی کہہ رہے ہیں کہ کشمیر کے اندر جو حالات ہیں ان کی مذمت کرتے ہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے، عوام کے اوپر فائرنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ مولانا فضل الرحمان کا بھی کہنا ہے۔ ساتھ میں بلاول بھٹو الیکشن کیمپین بھی کر رہے ہیں، اس وقت جو ہے کشمیر کے اندر موجود ہے، وہاں سے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کے مفاد کے نام پر آپ کشمیر کے ساتھ کیا حشر کر رہے ہیں، یعنی ان کا بھی کہنا ہے کہ نون لیگ کے مفاد کے لیے کشمیر کے اندر کیا ہو رہا ہے۔ حالات پر بھی بولے کہ جو کچھ حالات ہیں وہاں پر ہو رہا ہے یہ غلط ہے۔ پھر اس کے علاوہ پولنگ سٹیشن کی جو حالت ہے، جس طرح کلیم کی جا رہا ہے کہ وہاں پر دھاندلی کی گئی ہے نون لیگ کو جتوانے کے لیے،
اس پر بھی وہ بولے ہیں کہ آپ نے 30 پولنگ اسٹیشن پر قبضہ کیا ہوا ہے، تو کیا یہ الیکشن فری اینڈ فیئر ہے؟ کیا اس کے ریزلٹس کو مانا جانا چاہیے؟ پھر عوام کے ساتھ وہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اس پر بلاول بھٹو بھی بولے ہیں، چاہے وہ سیاسی بیان دے رہے ہیں، الیکشن کیمپین میں ووٹ کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے بیان دے رہے ہیں، جو بھی ہے۔ اب یہاں پر محمود خان اچکزئی بھی بول اٹھے ہیں۔ محمود خان اچکزئی کا کہنا ہے کہ اس سے قبل بھی لگ بھگ 18 سے 20 افراد لقمہ اجل بن چکے تھے، جبکہ گزشتہ شب موصول ہونے والی اطلاعات کے مطابق 34-35 کے قریب افراد زندگی کی بازی ہار چکے ہیں۔ بعض ایسی ویڈیوز بھی منظر عام پر آئی ہیں جن میں واضح طور پر دیکھا جا سکتا ہے کہ عام شاہراہوں پر نہتے لوگ جان بچانے کی خاطر بھاگ رہے ہیں اور ان پر براہ راست گولیاں برسائی جا رہی ہیں، جیسے پرندوں کا شکار کیا جا رہا ہو۔ اب ان کا یہ جو جملہ ہے جیسے پرندوں کا شکار کیا جا رہا ہو، یہ جملہ بڑا شدید ہے۔ جس طرح کے ویژول سامنے آ رہے ہیں، ڈیفینیٹلی ان ویژول کو دیکھا جائے تو کچھ ایسی فیل آتی ہے۔ اب یہ کہنا ہے محمود خان اچکزئی کا۔ اب ناظرین، صحافی ہیں شبیر ڈار، یہ خود کشمیر کے ہیں۔ اب انہوں نے بھی ایک ٹویٹ کیا ہے۔ اب ان کی ٹویٹ بھی بہت معنی خیز ہے، یعنی کہ اس ٹویٹ پر بھی غور کرنا چاہیے۔ ان کا کہنا ہے کہ چند روز قبل آزاد کشمیر کے ایک ذمہ دار صحافی دوست نے اپنے حالیہ راولاکوٹ دورے سے متعلق ایک اہم مشاہدہ شیئر کیا۔ ان کے مطابق وہ تقریباً 1 سے 2 ہفتے قبل 4 سے 5 روز راولاکوٹ میں مقیم رہے، جہاں انہوں نے دھرنے کے شرکاء کا علاقہ مکینوں، مقامی سیاست، شخصیات اور انتظامیہ سے وابستہ ذمہ داران سے بھی گفتگو کی۔ انہوں نے بتایا کہ دھرنے کے اطراف اور انٹری پوائنٹس پر انہیں مسلح افراد نظر آئے۔ ان کے بقول ان افراد کا حلیہ مقامی کشمیریوں سے مختلف تھا، جبکہ وہ مسلسل دھرنے کے رضاکاروں کے ساتھ موجود تھے۔ صحافی دوست کے مطابق جب انہوں نے ان مسلح افراد میں سے بات کی تو ان کا کہنا تھا کہ وہ دھرنے والوں کو پروٹیکشن فراہم کرنے کے لیے موجود ہیں۔ بعد ازاں یہی سوال انہوں نے دھرنے کی قیادت سے بھی کیا کہ یہ لوگ کون ہیں۔ اس پر قیادت کا جواب تھا کہ ہم ان افراد کی ذمہ داری کا دعویٰ نہیں کرتے، لیکن ہمیں تحفظ کی ضرورت ہے، اس لیے اگر یہ ہماری حفاظت کر رہے ہیں تو ہمیں اس پر کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اگر یہ تمام مشاہدات درست ہیں تو ایک بنیادی سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہ تحریک واقعی مکمل طور پر پرامن ہے تو پھر مسلح افراد کی وہاں موجودگی کی کیا وجہ ہے؟ اگر مسلح افراد مقامی کشمیری بھی نہیں تو انہیں دھرنے والوں کا تحفظ فراہم کرنے کا اختیار کس نے دیا؟ یہ ایسے سوالات ہیں جن کے واضح جواب عوام کے سامنے آنے چاہیے، ضرور آنے چاہیے۔ یہاں پر عوامی ایکشن کمیٹی کو بتانا چاہیے کہ یہ مسلح افراد کون ہیں جو کہ انہیں پروٹیکشن دے رہے ہیں۔ اب دوسری جانب مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے، اور یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے۔ مصطفیٰ نواز کھوکھر کا کہنا ہے کہ یہ ہارڈ اسٹیٹ کی تھیوری پاکستان کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہی ہے۔ جس خطہ میں مختلف قومیں اور زبانیں بولنے والے لوگ ہوں وہاں ہارڈ اسٹیٹ نہیں بنا کرتے۔ ہم مصر اور چین نہیں، اور نہ ہی شمالی کوریا۔ یہاں صرف ایک دوسرے سے تعاون کی بنیاد پر ہی ریاست چل سکتی ہے، اور افراد اور قوموں کے درمیان تعاون کا ہی دوسرا نام آئین ہے۔ آزاد کشمیر، بلوچستان، خیبر پختونخوا لہو لہان ہیں، آزادیاں چھین لی گئی ہیں، الیکشن بے معنی ہو گئے اور معیشت تباہ حال ہے۔ یہ فیلڈ سٹیٹ کی نشانیاں نہیں تو اور کیا ہے؟ ہمیں ہارڈ سٹیٹ کی نہیں، ایک آئینی سٹیٹ کی ضرورت ہے، لوگوں اور قوموں کے حقوق کی ضامن آئینی سٹیٹ۔ ہر بات کا جواب جیل یا گولی نہیں ہوتا، عقل کو ہاتھ دیں۔ پاکستان کسی بڑے سانحہ امپلوژن سے آپ کچھ زیادہ دور نہیں ہیں۔ اب یہ ان کا کہنا ہے۔ کیا سوال یہ ہے کہ ہمیں ہارڈ سٹیٹ کی ضرورت ہے یا ایک آئینی سٹیٹ کی؟ تو ڈیفینیٹلی اس کے اوپر سوال کیا جا رہا ہے کہ ہمیں اگر آئین صحیح ہوگا، قانون ہوگا، عدالتیں ہوگی، عدل و انصاف کا نظام ٹھیک ہوگا تو ریاست کے لیے سب سے بہتر نظام یہی ہے۔ یعنی ہارڈ سٹیٹ سے اس وقت عوام سمجھتی ہے کہ ان کے ساتھ زیادتی کی جا رہی ہے۔ عوام ہارڈ سٹیٹ کے کانسیپٹ کو ماننے سے مکمل طور پر جو ہے انکاری نظر آتی ہے۔ عوام چاہتی ہے کہ ان کے ساتھ انصاف ہو، اور یہی کہا جا رہا ہے کہ اگر آئینی سٹیٹ ہوگی تو وہ پاکستان کی سٹیٹ کے لیے بھی بہتر ہوگا، عوام کے لیے بھی بہتر ہوگا، بلکہ تمام اداروں کے لیے، سب کے لیے مجموعی طور پر آئینی سٹیٹ کا ہونا جو ہے وہ زیادہ بینیفیشل ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں؟ کمنٹس پر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ خدا ہم سب کو اور ہمارے وطن پاکستان کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔